ہم آپ سے پی ٹی آئی سے متعلق سیاسی امور پہ بھی بات کرنا چاہیں گے، لیکن پہلے پیکا کے تحت ہر گزرتے دن کے ساتھ کوئی نہ کوئی صحافی گرفتار ہو رہا ہے، الزامات کی فہرست ایسی ہے کہ اس میں کوئی خاص سنجیدگی ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے اس پہ؟ دیکھیں جی، ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں یہ ایک ڈریکونین لا ہے اور یہ ایک کالا قانون ہے جس کے شیپ میں یہ لوگوں کے لب سینا چاہتے ہیں، لوگوں کی آواز بند کرنا چاہتے ہیں۔ یہ اپنی بدصورت تصویر دکھانے والوں کو جو ہے وہ دبا دینا چاہتے ہیں، اور اس میں آپ لوگ بھی، صحافی بھی، ہم سب سیاستدان، سب کو اس کی لپیٹ میں انہوں نے لیا ہوا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے وحید مراد کا ذکر کیا، سبحان افتخار کا، فرحان ملک کا، پاکستان تحریک انصاف ان نوجوانوں کی جس طریقے سے گرفتاری کی گئی اور پھر جس طریقے سے وہ سامنے لائے گئے، اس پہ شدید مذمت کا اظہار کر چکی ہے۔ ہم نے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ بڑا مضحکہ خیز ہے جس طریقے سے یہ ایف آئی آرز جو ہے اور یہ رپورٹس ان کی جو ہے وہ ڈرافٹ کی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس طریقے سے یہ پوری دنیا میں، جہاں آلریڈی ہمارا تماشا بن چکا ہے، دن بہ دن یہ اپنی ساکھ، بچی کھچی ساکھ جو ہے وہ تباہ کرتا جا رہے ہیں۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں، پھر یہ کہتے ہیں کہ لوگ انہیں پسند نہیں کرتے، اور پھر یہ مختلف قسم کے واسطے دیتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑی جہالت، اس سے بڑا ظلم، اس سے زیادہ فسطائیت نہیں ہو سکتی کہ کسی معاشرے میں سیاستدانوں کو اور صحافیوں کو اس قسم کے جبر کا نشانہ بنایا جائے۔ تو ہم صحافیوں کے ساتھ کھڑے ہیں جی، ہر مقام پہ، جہاں پہ فزیکلی بھی، جب بھی پیکا کے حوالے سے بھی احتجاج ہوا ہے، پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ پہلی سٹیپ میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی کھڑی رہی ہے جی۔ اب ہم سیاسی امور کی طرف جاتے ہیں۔ شیخ صاحب، جنید اکبر صاحب صدر ہیں پی ٹی آئی خیبر پختونخوا کے، انہوں نے کہا کہ عید کے 3 دن اڈیالہ کے باہر احتجاج کریں گے۔ یہ پی ٹی آئی کا فیصلہ ہے پارٹی کے اعتبار سے، یا یہ ان کا انفرادی طور پہ ان کی طرف سے اس کو اعلان سمجھا جائے؟ دیکھیں جی، مرکز میں تو ایسی کوئی 3 دن کی پالیسی ابھی تک ڈسکس نہیں ہوئی ہے، نہ خان صاحب سے کل ملاقات ہوئی ہے، نہ اس میں اس قسم کی کوئی ڈائریکشن ہے۔ ہاں، عید کے بعد گرینڈ اپوزیشن الائنس کے حوالے سے لائے عمل تحریک کا اور احتجاج کا ضرور سامنے آئے گا، مگر اس قسم کے 3 دن کا کوئی مرکزی لیول پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اگر صوبہ اپنے تئیں کو فیصلہ کر چکا ہے تو وہ اس میں بتا سکتے ہیں، کیونکہ وہ انڈیپینڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بتا سکتے ہیں جی خود۔ تو یعنی امکان ہے کہ خیبر پختونخوا سے مظاہرین کو لا کر یا پھر دیگر علاقوں سے بھی جنید اکبر صاحب احتجاج کریں عید کے دنوں میں اڈیالہ کے باہر؟ جی میرے علم میں نہیں ہے احتجاج۔ تو دیکھیں جی، میں آپ کو بتاؤں، پاکستان تحریک انصاف، میں بار بار کہتا ہوں، از ان کانسٹنٹ اسٹیٹ آف پروٹیسٹ۔ جب تک خان رہا نہیں ہوگا ہم تو احتجاج کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے جی۔ تو اگر اس میں کوئی صوبائی صدر یہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ بااختیار ہے، اس میں وہ کر سکتا ہے جی، مگر ابھی تک مرکز میں نہ کوئی ایسی چیز ڈسکس ہوئی ہے، کیونکہ مرکز میں اس قسم کی جو موومنٹ ہے وہ خان کے ڈائریکشن کے بغیر وہ نہیں ہوتی۔ خصوصاً جب اڈیالہ کا ذکر آتا ہے تو اڈیالہ از سینسٹیو اور اس پہ ڈیلیبریشن ہوتی ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے اڈیالہ کے قریب جو ہے وہ ایک احتجاج ہوا بھی ہے، وہ ہمارے جو پنڈی کی تنظیم ہے اور پنڈی کے نوجوان ہیں انہوں نے کیا، وہاں پہ بڑا کامیاب طریقے سے کیا۔ اس کے بعد ان کو اسپیشل برانچ نے اور پولیس نے تنگ بھی کیا، ابھی بھی کر رہے ہیں ایف آئی آرز وغیرہ دے کے، مگر بہرحال کوئی بیٹھ نہیں رہا جی۔ ہر کوئی اپنی کیپیسٹی اور حیثیت کے مطابق، چاہے وہ کسی بھی صوبے کا ہے، وہ احتجاج کر رہا ہے جو جتنا کر سکتا ہے جی، ان حالات میں جو جتنا کر سکتا ہے اتنا کر رہا ہے جی۔ شیخ صاحب، یہ بات اس سے پہلے اب آپ لوگ فاصلہ اختیار کر چکے ہیں فواد چودھری صاحب سے، لیکن انہوں نے ایک الزام لگایا تھا کہ خان صاحب نے اڈیالہ سے یہ پیغام دیا کہ اڈیالہ کے باہر ابھی تک کوئی احتجاج کیوں نہیں ہوا، تو پارٹی کے رہنما یہ بات عوام تک یا کارکنان تک نہیں پہنچاتے۔ اس کے علاوہ اب اڈیالہ کے باہر گفتگو کے حوالے سے جو پابندی ہے اور اس پہ اکتفا آپ لوگوں کی طرف سے کیے جانے کے اوپر فیصل چودھری صاحب نے بھی تنقید کی تھی۔ اس کے بعد سلمان اکرم راجہ صاحب نے ایک سخت بیان دیا ہے ان کے حوالے سے اور کہا کہ فیصل چودھری صاحب کا پہلے سے ہی ایک منفی کردار ہے۔ تو آپ ہمارے پروگرام کے توسط سے بتا سکتے ہیں کہ کیا منفی کردار رہا فیصل چودھری صاحب کا پارٹی کے حوالے سے؟ دیکھیں، اس پہ تو رائے صاحب خود روشنی ڈال سکتے ہیں، اور اپنے ذہن میں رکھیے گا کسی کو بھی لیگل کمیٹی میں سے نکالنے کا اختیار جو ہے وہ صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے، کیونکہ لیگل کمیٹی یا لیگل ٹیم جو ہے وہ عمران خان صاحب کی اپنی ہے، اور وہ اپنی لیگل کمیٹی اور ٹیم کے ساتھ ریگولر میٹنگز کرتے ہیں۔ If he doesn't want somebody in his team, so be it۔ ہمیں تو اس میں مداخلت کا کوئی اختیار نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر اڈیالہ میں کوئی سمجھتا ہے کہ خان کی بات ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچ رہی باہر، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے
کہ عمران خان صاحب صرف وہاں اپنے پارٹی کے قائدین جن کو پچھلے 6 مہینے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، آپ اپنے ذہن میں یہ بھی رکھیں نا کہ پولیٹیکل لوگوں کو تو پچھلے 6 مہینے سے ملنے ہی نہیں دیا گیا، ان سے ہی ملاقات نہیں کرتے، بڑے ضمن میں وہ وکلاء اور بہت سے لوگ جو تاریخوں پہ جاتے ہیں، اور ان کی اپنی فیملی، ان کی بھی فیملی اور بشرا بی بی کی بھی فیملی، وہ سب جاتے ہیں، سب باتیں ہوتی ہیں، تو اگر کوئی غلط انفارمیشن باہر آ رہی ہوتی تو فیملیز از آلویز دیئر ٹو کریکٹ. تو ویری کوئکلی پھر جو فیصل صاحب کے حوالے سے سلمان راج صاحب ان کو لیگل ٹیم سے نکالنے کی جو بات کی جا رہی ہے، یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہے، کوئی بھی بات ہوگی تو خان صاحب کی طرف سے آئے گی کہ فیصل چودھری ان کی ساتھ لیگل ٹیم میں حصہ ہیں یا نہیں؟ نہیں، خان صاحب نے تو فیصلہ کر دیا نا، خان صاحب کے فیصلے کے بعد ان کو نکالا گیا نا. جی ٹھیک ہے. اچھا میں آگے بڑھتی ہوں. شیخ صاحب، پیپلز پارٹی کی طرف سے ایک آفر کی گئی ہے کہ وہ انگیج کرنے کو تیار ہیں سیکیورٹی معاملات کے حوالے سے. بلاول صاحب کہتے ہیں پی ٹی آئی کو آن بورڈ لینے کے حوالے سے، کیونکہ اس سے پہلے جو اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی شامل نہیں ہوئی تھی اپنے تحفظات کی وجہ سے. سو آپ لوگ بلاول صاحب کے اس کردار کو ایکسیپٹ کریں گے اگر وہ کوشش کرتے ہیں آپ سے رابطہ کریں؟ نہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں بلاول صاحب جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے دوسرے صاحب ہیں. یہ سارے صاحب جو ہے نا، چاہے نون لیگ والے ہوں چاہے پیپلز پارٹی والے ہوں، ہمارے لیے سب ایک برابر ہے. یہ ہمارے دونوں مینڈیٹ چور ہیں، دونوں بینیفیشری ہیں سسٹم کے، اور اس وقت ان کی آپس میں لڑائی ہے کیونکہ یہ آپس میں باریوں پہ لڑ رہے ہیں. ایک چور کو تھوڑا حصہ ملا، دوسرے کو بڑا حصہ ملا، یہ جو انسٹال گورنمنٹ کے اندر. تو ان کے اپنے ایشوز ہیں. اب وہ اپنی ایک لیڈرشپ پروجیکٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جی کہ میں ابھی نہیں، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے میرے بھائی، جاؤ سندھ کے معاملات ٹھیک کرو، وہاں تمہارے پاس حکومت ہے، یہ آپ لوگوں کے بس کی بات نہیں ہے. اس کمیٹی کے حوالے سے اسپیکر کا آفس موجود ہے، اس میں جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی میڈیشنز ہوتی ہیں، یا پہلے بھی جو مذاکرات فیسیلیٹیٹ ہوئے تھے اسی آفس میں سے ہوئے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی ایک پارٹی کو یہاں آپ کے چیمپئن بننے کی ضرورت نہیں ہے. آپ حکومت میں جو بھی ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمارے لیے آپ سب ایک جیسے ہیں. اب یہ شیخ صاحب ایک اور صاحب بھی ہیں جو آج کل جو بیانات دے رہے ہیں اس سے ایسا لگتا ہے کہ وہ بڑی خصوصی ایک ہمدردی آپ لوگوں کے لیے رکھتے ہیں، وہ ہیں رانا ثناء اللہ صاحب. انہوں نے کہا کہ بلاول صاحب اگر پی ٹی آئی کی رضامندی حاصل کر لیں تو ہم قومی سلامتی کمیٹی کا ایک دوبارہ سے ایک اجلاس بلا لیں گے. یہ آپ کے لیے، آپ کی اس وقت کیا ڈیمانڈ ہے؟ ایک اور اجلاس بلایا جائے، آل پارٹیز کانفرنس بلائی جائے؟ پی ٹی آئی کیسے آن بورڈ آ سکتی ہے قومی سلامتی سے یا سیکیورٹی سے متعلق جو معاملات ہیں، کیونکہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت بھی ہے؟ دیکھیں، ہم نے تو بڑا واضح طور پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ اے پی سی بلاتے ہیں تو بےایمانی ہوگی اگر پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی کا لیڈر اس میں موجود نہ ہو. اور انہوں نے اس سے بچنے کے لیے پھر اے پی سی چھوڑ کے تو نے کہا بریفنگ کر لیتے ہیں. اب بریفنگ میں ان کے لیے اور آسانی تھی. ہم نے کہا تھا، ہم نے اپنی اٹینڈنس جو بریفنگ میں تھی وہ مشروط کی تھی خان صاحب سے مشاورت کے ساتھ. اگر سنجانی کے لیے چھٹی کے دن 7 بجے جیل کھل سکتی ہے تو اس مشاورت کے لیے 3 آدمی جا سکتے تھے نا. اتنا اہم سیکورٹی بریفنگ تھی تو ہم اس میں خان کی ان پٹ کے بغیر کیسے چیزوں کو آگے لے کے چل سکتے تھے. بٹ وہ نہیں کی بیکاز دس گورنمنٹ از ناٹ سیریس. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے تو ایسا ابھی کسی دوسری سیکورٹی بریفنگ کی ڈیمانڈ نہیں کی ہے. پاکستان تحریک انصاف نے کوئی آفیشیل ڈیمانڈ ابھی تک نہیں کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں، مگر آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان تحریک انصاف کے بغیر جو ملک کی سب سے بڑی پارٹی ہے، اگر یہ اسٹریٹجی فائنلائز بھی کرتے ہیں جس کو پیپل اون نہیں کرتے ہیں، اگر سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی جو ہے اور ووٹ نہیں ہے تو لوگ اس کو اون نہیں کریں گے، اور نہیں کریں گے تو اسٹریٹجی انفیکٹو ہوگی. بہت سی ایک طرفہ فیصلہ سازی تو شیخ صاحب کی جا رہی ہے. ایک تاثر یہ ملتا ہے کہ حکومت کو اس بات سے اب کچھ خاص فرق نہیں پڑتا کہ اس کی اونرشپ تمام پارٹیز لے رہی ہیں یا نہیں لے رہی ہیں. اور پھر ہم دیکھیں، میری بات سنیں. سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، معذرت. میں صرف یہ کہوں گا کہ جو آپ کہہ رہی ہیں نا فیصلے تو ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا. فیصلے تو مارشل لاء میں بھی ہوتے ہیں جب سیاسی پارٹیاں بالکل، ویسے تو ہم اس کو سویلین مارشل لاء ہی کہتے ہیں جو آج کل لگا ہوا ہے، مگر ڈکٹیٹرشپ کے اندر بھی فیصلے ہوتے ہیں اور کوئی پولیٹیکل پارٹی آن بورڈ نہیں ہوتی. تو فیصلے کر لینا اس وسطیت میں، اس جبر میں، یہ کوئی کمال کوئی نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہی ڈکٹیٹوریل ریجیم ہی ہے جس طریقے سے ہمیں ڈیل کر رہے ہیں، جس طریقے سے آپ کو ڈیل کر رہے ہیں، صحافیوں کو، سیاستدانوں کو. آپ کو گھروں میں سے اٹھا جاتے ہیں نقاب کو، سانو پارلیمنٹ کے بچوں چوک کے لے گئے نقاب ہو جاتے آپ کو.
شیخ صاحب اب ایک جو اپوزیشن کے حوالے سے بہت سے تاثرات تھے کہ کوئی بڑا اتحاد بن کے سامنے آئے گا بالخصوص پی ٹی آئی اور جے یو آئی کے حوالے سے، لیکن ابھی تک اس پہ چیزیں فائنلائز نہ ہونا بظاہر نظر آتا ہے حکومت کا اعتماد مزید بڑھا رہا ہے۔ اب ہمارے سامنے جے یو آئی کے کامران مرتضیٰ صاحب کا یہ بیان ہے کہ انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ پی ٹی آئی سے ملاقات میں جو بھی باتیں ہوتی ہیں اس کو تحریری شکل میں لے لیں تاکہ کوئی مکر نہ جائے ان باتوں سے۔ کیا گارنٹیز جے یو آئی آپ سے مانگ رہی ہے؟ کیا چیز رکاوٹ بن رہی ہے کہ ایک پاورفل اتحاد کے طور پہ آپ لوگ ایک ساتھ ہم زبان ہو کے بات کریں؟ دیکھیں ایگزیکٹ ڈیٹیلز تو میں آپ سے نہیں شیئر کروں گا، اوبیسلی ہم چیزوں کو سیریسلی شیپ اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اگر میں ساری ڈیٹیل سامنے رکھ دوں تو وہ اتحاد تو کبھی بھی نہیں بنے گا نا۔ تو میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ جو بھی ان کی کنسرنز تھی مولانا صاحب کی جو ہم تک پہنچی، قابل حل ہے، قابل عمل ہے۔ اس میں جو ہمارے مقامی اسٹیک ہولڈرز ہیں کے پی کے اندر، دے ہیو شون دیئر کنسنٹ ٹو گو بائی وٹ خان صاحب سیز، اور انہوں نے بتا دیا ہے۔ ایون چیف منسٹر نے، آپ نے سنا ہوگا اس دن کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے مولانا صاحب کے حوالے سے، ان کی کنسرنز دور کرنے کے حوالے سے از آن بورڈ۔ اور کچھ فیوچر کے معاملات ہیں، اوبویسلی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں، ان کے فیوچر کے کنسرنز ہوتے ہیں۔ ادر دین دیٹ یہ اتحاد کو خان اپنی ذاتی اس کے لیے تو نہیں بنا رہے نا، اپنی ذات کے لیے تو نہیں بنا رہے، وہ تو آئین اور قانون کی بالادستی اور حکمرانی کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ تو پی ڈی ایم تو نہیں ہے۔ تو اس میں مولانا صاحب کی جو لاسٹ میں نے گفتگو سنی، where he mentioned کہ جو بیان بازی بھی ادھر سے ہوتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، which is positive، کیونکہ جب اتنی تلخیاں رہی ہوں تو کچھ چھوٹے موٹے سپلنٹرز ہو جاتے ہیں، مگر جب مین لیڈرز اس قسم کا رویہ اختیار کریں تو چیزیں بہتر ہوتی ہیں۔ سو مجھے لگتا ہے اب کیونکہ ملاقاتیں بھی کھل گئی ہیں خان صاحب سے، مشاورت چند ریگولر ہوگی، اس کے بعد عید کے بعد انشاءاللہ یہ اتفاق فارمل اتحاد میں آ جائے گا۔ اور آپ نے بات کی لکھائی کی، تو اس کا میں بڑا واضح بتا دیتا ہوں کہ جب آپس میں بیٹھ جائیں گے، چیزیں طے ہو جائیں گی، تو اس پھر خان صاحب سے ہم پوچھ لیں گے۔ پھر ہمیں دیکھیں جب آپ نے تہیہ کر لیا ہوتا ہے اور نیت ہو جاتی ہے کہ آپ نے اکٹھے چلنا ہے اور اس ایجنڈا پہ چلنا ہے، تو پھر چاہے وہ لکھی ہوئی چیز ہے چاہے زبانی چیز ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ جب اتحاد ہو جائے گا تو پھر کچھ بھی ہو سکتا ہے جی۔ بٹ وہ اب خان صاحب کے ساتھ ہم ہر اسٹیپ چلیے، اب یہ سارے مشاورتی پروسیس میں بہت زیادہ وقت کیا ضائع نہیں کر دیا گیا آپ دونوں کی طرف سے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے آخر میں۔ سالوں کی تلخیاں ہیں، اب سالوں کی تلخیاں ہیں، سالوں کی۔ آپ نے دیکھا ماضی جے یو آئی ایف کا اور پی ٹی آئی کا سالوں کی تلخیاں ہیں، سخت جملے، چیزیں، الیکشن۔ ابھی یہ جو الیکشن ہم نے لڑا ایک دوسرے کے خلاف لڑا، مطلب سالوں کی تلخیاں، اتنے الیکشن، اتنی لڑائیوں کے بعد اگر مہینے دو کی مشاورت چل پڑی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ بہت دیر ہے، بہت بہت بیڈ ٹیسٹ ڈیولپ ہوئے ہوئے۔ آخر میں آپ سے ویری کوئکلی، امریکی ایوان نمائندگان میں ایک جو قرارداد پیش ہوئی اس میں مطالبات دو طرح کے ہیں، ایک عمران خان کی رہائی کا، یہ بل معاف کیجیے گا پیش کیا گیا، اس میں ایک تو عمران خان کی رہائی کا مطالبہ ہے اور دوسرا اعلیٰ عسکری آرمی چیف کے بارے میں بھی اس کے اندر مطالبہ کیا گیا ہے۔ سفری پابندیوں کا اس بل کے اندر مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی حمایت کرتی ہے اس بل کی؟ دیکھیں جی، پی ٹی آئی کا اس کے اوپر بڑا سیدھا سادہ موقف ہے کہ دس بل از این افیئر اور بزنس بٹوین یہ یو ایس لیجسلیٹرز کا اور ان کے ووٹرز جو وہاں پہ موجود ہیں ڈائسپورا کے، یہ ان کے درمیان کا معاملہ ہے۔ تحریک انصاف اس سے زیادہ اس پہ کوئی سٹانس نہیں رکھتی جی۔ اور آپ اس کو سراہتے ہیں اس پہ کیونکہ عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا؟ میں نے کہا جی کہ دیکھیں ڈائسپورا کے اندر لوگ عمران خان سے محبت کرتے ہیں اور وہ لوگ ٹرمپ کو انہوں نے ووٹ دیے ہوئے ہیں۔ ایز اے ووٹر وہ اپنے لیجسلیٹرز کے پاس جاتے ہیں، ان کو سول اور پولیٹیکل رائٹس پاکستان میں نہیں ملتے، جس ملک میں رہتے ہیں وہاں پہ ملتے ہیں۔ تو یہ ان کا آپس کا معاملہ ہے جی۔